الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه والفرقان الحميد واذكروا نعمة الله عليكم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه میرے نہایت ہی والدین الکرام ذی قدر وزی محترم وزی محتشم بزرگ دوستوں، خالق کائنات جل وعلا نے اپنی لارہ کتاب میں ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تم اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کی ہے۔ یقیناً اللہ نے تو ایک نعمت نہیں، بہت ساری نعمتیں کی ہیں۔ اللہ کی طرف سے ہمیں جتنی نعمتیں ملی ہیں اگر ہم ان کا شمار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ اللہ کریم جل وعلا نے خود ارشاد فرمائے تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر اللہ کی نعمتوں کا احاطہ کرنا چاہو، ان کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ کی اتنی نعمتیں بندے کو دی ہیں، لیکن یہ ساری روئے زمین پہ پوری دنیا میں جتنی نعمتیں اللہ کریم جل وعلا نے ہمیں عطا کی ہیں ان کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے۔ اور یہ کتنی بڑی ہیں، ظاہر بات ہے کہ ایک چیز اتنی بڑی ہے، اتنی وسعت والی ہے، تبھی تو ہم اسے شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ ایک ایک چیز، یہ پھول بھی نعمت ہے، یہ ٹیبل بھی نعمت ہے، یہ کرسی بھی نعمت ہے، یہ پنکھے بھی نعمت ہے، در و دیوار بھی نعمت ہے، یہ مسجد بھی نعمت ہے۔ یعنی آپ اسی کو گننا شروع کر دیں کہ آپ کتنا وقت لگے گا۔ یہ کارپیٹ ہے، یہ کرسیاں ہیں، یہ مائک ہے، اسپیکر ہے، یہ کتنی نعمتیں، یہ تو ہو گئی ظاہری نعمتیں۔ اور باطنی نعمتیں کتنی ہیں کہ جب بندہ پریشان ہوتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ ایک ایسی راحت عطا کرتا ہے جو بہت بڑی نعمت ہے۔ یعنی جب مصیبت کے وقت صبر نصیب ہو جائے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور بندے کو اخلاق اور پیار نصیب ہو جائے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ بندہ آنکھیں خراب ہے، صحت مل گئی اور آنکھیں اس قابل ہو گئی کہ بندہ دیکھ سکتا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ بول نہیں سکتا تھا، لکنت ختم ہو گئی، بولنا شروع کر دیا، یہ بھی نعمت ہے۔ فالج زدہ تھا، چل پھر نہیں سکتا تھا، اٹھ بیٹھ نہیں سکتا تھا، یہ بھی نعمت ہے۔ ظاہری اور باطنی بے شمار نعمتیں ہیں۔ اللہ جل شانہ نے ساری روئے زمین پہ جتنی نعمتیں ہیں ان کا اظہار فرمایا اور فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے، ان کو کہہ دیجیے کہ دنیا کا سارا ساز و سامان تھوڑا سا ہے۔ اب اللہ کی نظر میں جو تھوڑا سا ہے ہم اسے شمار نہیں کر سکتے، اسے گن نہیں سکتے، لیکن جو زیادہ ہوگا اس کا شمار ہمارے پاس میں کیسے ہوگا؟ اللہ جل شانہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آقا کریم علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں انا نعمت اللہ، میں اللہ کی نعمت ہوں۔ اب اللہ جل شانہ کے نبی بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہیں، اور رب کائنات جل وعلا نے جن کے لیے ارشاد فرمایا وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے حبیب کریم علیہ السلام آپ پہ اللہ کا عظیم فضل ہے۔ جو اللہ کا قلیل ہے اسے ہم شمار نہیں کر سکتے، اسے گن نہیں سکتے، لیکن جو اللہ کا عظیم ہوگا اسے شمار کیسے کر دیں گے؟ اللہ کا اتنا بڑا کرم اور اتنا بڑا فضل اس کے حبیب پر ہے، اس کا ہم احاطہ کر ہی نہیں سکتے کتنا فضل۔ رب کائنات جل وعلا نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے حبیب آپ کو ہم نے وہ کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، اتنا علم عطا کر دیا جو آپ کے پاس پہلے نہیں تھا، ہم نے اتنا سکھا دیا، اتنا علم دے دیا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ کا آپ پر عظیم فضل ہے، تو ہم اس فضل کو تلاش کرتے رہیں۔ دنیا کا سامان گن نہیں سکتے، اس فضل کو کیسے شمار کر لیں گے؟ اس کا اندازہ اور احاطہ کیسے کر لیں گے؟ یقیناً نہیں کر سکتے۔ رب کائنات جل وعلا کا اپنے حبیب پہ کتنا کرم ہے، اس کا تذکرہ کرنا اسی کو ہم میلاد پاک کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا فضل فرمایا، کتنی برکتیں دی، کتنے معجزات دیے، کتنی اہمیت دی اپنے نبی کو، کتنا بڑا مقام دیا، اس کا تذکرہ کرنا گویا کہ میلاد کا تذکرہ کرتا ہے۔ لوگوں نے اس بارے میں بہت ساری ایسے باتیں کر دی، بہت ساری باتیں کر دی۔ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ میلاد کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ جو عاشق رسول ہوتا ہے وہ لکھا ہوا نہیں دیکھتا، وہ یہ نہیں کہتا لکھا ہوا ہے یا نہیں لکھا ہوا۔ مثال کے طور پہ
جو شہد کی مکھی ہے نا، وہ یہ نہیں کہتی کہ کہاں لکھا ہوا، اسے پتہ ہے، اس کی فطرت میں ایڈجسٹ ہے کہ اس پھول سے میں نے رس چوسنا ہے، اس کو شہد بنانا ہے، وہ اپنا کام کرتے جا رہی ہے۔ اور یہاں تک کہ آپ تتلی کو دیکھیں، اسے پتہ ہے کہ میں نے پھولوں کے اوپر بیٹھنا، گندگی پہ نہیں بیٹھنا، وہ کبھی بھی گندگی پہ نہیں بیٹھے گی، وہ پھولوں پہ ہی بیٹھے گی۔ تتلی کو اللہ تعالیٰ نے یہ فطرت دے دی ہے، وہ لکھا ہوا نہیں مانگتی کہ کہاں لکھا پھولوں پہ بیٹھنا ہے، وہ نہیں مانگتی، ڈیمانڈ نہیں کرتی، اس کی فطرت میں اللہ نے یہ ایڈجسٹ کر دیا۔ اور یہاں تک کہ رب کائنات جل وعلا کا یہ کرم ہے کہ پروانہ کبھی پوچھتا ہے کہ میں آگ کے اوپر جلوں یا نہ جلوں، شمع روشن ہے، اس شمع کے گرد میں گھوموں یا نہ گھوموں، وہ لکھا ہوا نہیں پوچھتا، اتنا گھومتا اپنی جان قربان کر دیتا ہے۔ گویا کہ عاشق رسول بھی وہ ہوتا ہے جو اپنے تن من دھن سارا اللہ کے رسول کے لیے قربان کرتا ہے۔ اللہ یا رسول اللہ یا علی یا غوث اعظم حق جاریہ۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ لکھے ہوئے کی بھی کمی نہیں ہے، ہمارے اکابرین نے بہت کچھ لکھا، ہمارے اکابرین جب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں بیٹھا کرتے تھے، اللہ کو وہ لمحات اتنے پسند ہیں کہ خود میرے کریم آقا علیہ السلام کے صحابہ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں، آقا کریم علیہ السلام حجرہ انور سے باہر تشریف لاتے ہیں، اور جیسے ہی آتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے پیارے صحابہ کیا باتیں کر رہے تھے؟ صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شکل میں اللہ نے جو ہمارے اوپر احسان کیا ہے اس کا تذکرہ کر رہے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے کیا تم مجھے اس بات پہ قسم دے سکتے ہو؟ صحابہ کہنے لگے کہ حضور قسم کی کیا بات ہے، جتنی دل چاہے قسمیں لے لیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میں تہمت کے لیے نہیں، اور یہ نہیں میں بدگمانی نہیں کرتا کہ تم غلط کہہ رہے ہو، تم سچ کہتے ہو، لیکن قسم لینے کا بھی ایک مقصد ہے۔ وہ مقصد کیا ہے کہ ابھی ایک فرشتہ آیا میرے پاس، اس نے آ کے مجھے ایک بات بتائی کہ یا رسول اللہ آپ کے غلام جو آپ کا تذکرہ کر رہے ہیں نا وہاں پہ بیٹھ کے، اللہ کو یہ اتنا پسند ہے کہ اللہ بھی فرشتوں میں تذکرہ کر رہا ہے، آپ کے غلاموں کی تعریف کر رہا ہے کہ میرے محبوب کے غلام کتنے پیارے ہیں کہ اپنے آقا کا تذکرہ کرتے ہیں۔ جب آقا کا تذکرہ کرتے ہوئے صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا کہ یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، نہیں تذکرہ کرنا چاہیے، تو آج کا کوئی ملا اٹھ کے کہے کہ یار یہ نہیں منانا چاہیے تو اس کی اپنی حماقت ہے۔ رب کائنات جل وعلا نے منع نہیں کیا، جس چیز سے رب نے روکا نہیں ہے اس کام کا کر لینا، اگر وہ کسی شریعت کے معاملے میں کسی بھی حکم سے ٹکراتا نہیں ہے تو اس میں کیا حرج ہے۔ یہاں تک کہ مجدد الاغصانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میلاد میں ہوتا کیا ہے، تلاوت ہوتی ہے، نعت ہوتی ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان ہوتا ہے، سورت کا بیان ہوتا ہے، معجزات کا تذکرہ ہوتا ہے، اس میں کیا حرج ہے۔ اور یہاں تک کہ عبداللہ جو عبد الوہاب کا بیٹا ہے، عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب نجدی، جو نجدیوں کا مین ہیڈ ہے، جس کے بارے میں کریم آقا علیہ السلام نے پہلے خبر دے دی تھی کہ نجد سے تو ایک شیطان کا سینگ اگے گا جو دنیا میں فتنہ پھیلا دے گا، تو لوگ کہتے ہیں ڈیفینیٹ بات ہے کہ عبد الوہاب نجدی جو تھا یہ نجد میں پیدا ہوا، اور اس نے اللہ کے ولیوں والی آیتیں جو ہیں یہ بتوں پہ چسپاں کر دی، اور بتوں والی آیتیں اللہ کے ولیوں پہ چسپاں کر دی، اور یہاں تک کہ یہ بتوں کو اتنا بڑا کہتا ہے، یہ کہتا ہے کہ جو بتوں کے لیے قرآن کریم میں آیتیں کہ بت کچھ نہیں کر سکتے، یہی آیتیں یہ اللہ کے ولیوں پہ چسپاں کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اللہ کے ولی بھی کچھ نہیں کر سکتے، حالانکہ بت میں اور اللہ کے ولی میں بڑا فرق ہے۔ بت پتھر کا بنا ہوتا ہے، اور حجر اسود بھی پتھر کا بنا ہوا، وہ بھی پتھر ہے، وہ جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، ان سے اللہ کے نبی چومتے ہیں، اور بتوں کو اللہ کے نبی نے توڑا ہے، مولا علی شیر خدا نے توڑا ہے۔ اب فرق تو صاف ظاہر ہے، وہ بھی پتھر ہے، یہ بھی پتھر، لیکن اس کی پوجا کی جاتی ہے، حجر اسود کی پوجا نہیں کی جاتی، صرف چوما جاتا ہے، محبت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تو بہت سارے ایسے معاملات تھے، تو یہ کہنے کا مطلب یہ کہ جو عبداللہ ہیں انہوں نے مختصر سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھی، سیرت النبی کے موضوع پہ ایک ایسی کتاب لکھی جس میں اس نے لکھا کہ ابو لہب اگر اپنی لونڈی سویبہ کو اس نام پہ آزاد کر دے کہ اس نے خوشخبری دی تھی کہ آپ کے ہاں بھتیجا پیدا ہوا ہے، ابھی رسول اللہ کا تو تذکرہ ہی نہیں ہوا، یہ کہا گیا کہ بھتیجا پیدا ہوا، بھتیجے کی خوشی میں ابو لہب نے جس انگلی کے ساتھ ایسے ہی اسے اشارہ کیا تھا کہ آج کے بعد تو آزاد ہے، اس کنیز کو، اس لونڈی کو آزاد کر دیا،
ابو لہب کو جب بعد میں اہل خانہ نے دیکھا، گھر والوں نے دیکھا، خواب میں پوچھا ما فعل اللہ بک، اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ تو کہنے لگا کہ اللہ جل شانہ نے مجھے بڑا عذاب دیا، میں نے کوئی خیر نہیں پائی، جب سے میں تمہارے پاس سے گیا ہوں، قبر میں چلا گیا ہوں، اس وقت سے میں نے کوئی خیر نہیں پائی۔ ہاں البتہ پیر کا دن آتا ہے جس دن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، یعنی وہ میرے بھتیجے جن کی خوشخبری لونڈی صہیبہ نے دی تھی، میں نے اس کو جس انگلی سے آزاد کیا تھا اس میں سے ایک شربت نکلتا ہے، رس نکلتا ہے، جسے میں پیتا ہوں تو عذاب میں تکبیر ہو جاتی ہے۔ یہ عبد الوہاب نجدی کا سب زیادہ آپ کی اولاد میں سے، آپ کا خاندان میں سے وہ لفظ جگر ان کا، وہ کہتا ہے کہ اگر ابو لہب کو فائدہ ہو سکتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا کرنے والے مسلمانوں کو تذکرے کا فائدہ کیوں نہیں ہوگا؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء کا تذکرہ کریں، اندہ ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں صالحین کا ذکر ہوگا اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ تو جب اللہ کی رحمتیں ان پہ برستی جو ولیوں کا ذکر کریں، تو جو اللہ کے نبی جو امام الانبیاء ہیں ان کا ذکر کریں گے، ان پہ رحمتیں کیوں نہیں برسیں؟ ہمارے تو اکابرین میں ایسے ایسے بندے ہیں جنہوں نے بڑے اہتمام کے ساتھ میلاد کی محفل سجائی ہے، بہت بڑے ولی کامل ہیں۔ حضرت زین ولی ایسے ولی ہیں، ان کا اتنا بڑا اہتمام ہوتا تھا۔ حضرت زین جو تھے ان کا ایک نام تھا، بہت بڑے پیروں میں شمار ہوتے ہیں، اللہ کے کامل ولی تھے۔ ان کا انداز یہ تھا کہ ہر جمعرات کو محفل میلاد کیا کرتے تھے، ہر جمعرات کو محفل میلاد کا انداز یہ تھا کہ 4 من چاول پکایا کرتے تھے، ہر چاول پہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے تھے، ہر چاول پہ 4 من چاول کتنی تعداد ہوگی، کتنا آپ اندازہ لگا لیں، ہر چاول پہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے پھر اس چاولوں کو پکاتے اور خیرات کرتے، کہتے یہ ہے اللہ کے نبی کا میلاد۔ تو سچی بات ہے، جب 12 ربیع الاول آتا تو منوں کے حساب سے نہیں، ٹنوں کے حساب سے وہ چاول بناتے، اور ان میں سے ہر چاول پہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھی ہوتی۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، اخبار الاخیار اٹھا کے دیکھیے، اس میں لکھا ہوا ہے، دیگر کتابیں بھی جہاں پہ ان اولیاء کا تذکرہ ہے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں ہر سال میلاد کی محفل منایا کرتا تھا، سال میں ایک بار تو لازمی، ورنہ ہر جمعرات کو بھی محفل ہوتی، تو جو خاص طور پہ سال کے بعد محفل ہوتی اس میں میں بڑے بڑے کھانے پکایا کرتا تھا۔ ایک سال ایسا بھی آیا کہ میرے پاس پکانے کے لیے کچھ نہیں تھا، میں نے بھنے ہوئے چنے منگوائے، میں نے اسی پہ ختم دلوا دیا، میلاد کی محفل سجائی، سب کو چنے تقسیم کیے، رات ہوئی تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا، وہی چنے سامنے رکھے ہوئے، سرکار بڑے خوش ہیں، فرماتے ہیں کہ اے شاہ عبد الرحیم تیرے چنے ہمیں بڑے پسند ہوئے۔ پریشان تھے نا کہ پتہ نہیں یہ مختصر سی چیز پیش کی ہے، اللہ کے نبی قبول بھی فرماتے ہیں کہ نہیں کرتے، وہ تو دلوں کو جانتے ہیں، دل کی نیت کو جانتے ہیں۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ حرم کعبہ میں تھے، فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں حرم کعبہ میں موجود تھا اور 12 ربیع الاول آ گیا۔ 12 ربیع الاول کو جہاں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت ہے، جہاں سرکار پیدا ہوئے تھے، یہ صفا اور مروہ سے جب آپ آئیں نا، صفا سے مروہ کی طرف، صفا سے مروہ کی طرف آئیں تو آپ کے دائیں ہاتھ میں جو صحن ہے، سامنے ایک بلڈنگ بنی ہوئی ہے، وہ حضرت آقا کریم علیہ السلام کی جائے ولادت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں اس جائے ولادت تک گیا، میں نے کہا زیارت تو کر کے ہوں، دیکھا تو محفل سجی ہوئی تھی، لوگ آقا کریم علیہ السلام کے معجزات بیان کر رہے تھے، نعتیں پڑھ رہے تھے، قصائد بیان کر رہے تھے۔ اچانک میں نے ایک منظر دیکھا کہ آسمان سے انوار و تجلیات وارد ہو رہے ہیں، ملائکہ کا نزول ہو رہا ہے۔ میں نے اپنی ان باطنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ اللہ کی طرف سے بھی انوار الہیہ تھے اور اللہ جل شانہ کے کرم سے فرشتے بھی نازل ہو رہے ہیں۔ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا۔ دیوبندیوں کے بہت بڑے پیر ہیں، امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے بھی پیر ہیں الحمدللہ، ہم بھی ان کو اپنا پیر مانتے ہیں، کیونکہ وہ ہیں جنہوں نے میلاد کے حوالے سے فیصلہ کر دیا۔ فیصلہ ہفت مسئلہ ان کی کتاب ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ محفل میلاد میں شریک ہوتا ہوں اور قیام میں لطف و لذت پاتا ہوں۔ اگر دیوبندیوں کے پیر صاحب کو تو لطف آئے تو دیوبندیوں کو لطف آنا چاہیے نا، پیر صاحب کی تو تکلیف کرنی چاہیے۔ ہماری تو کوئی لڑائی اور جھگڑا نہیں ہے، ہمارا جھگڑا صرف یہی ہے کہ وہ بھی اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا تذکرہ کیا کرے، اور کرتے ہیں الحمدللہ۔ اب وہ سیرت النبی کے جلسے کرنے لگے ہیں،
ہم تو ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ شکر ہے کہ ان کی زبان پہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تذکرے آنا شروع ہو گئے، اور باقاعدہ منایا کرتے ہیں۔ ہاں جی، یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جس جگہ پہ ہوئی تھی وہ مکان یہ دکھا رہے ہیں، یہ صفحہ مروا کی میں نے جیسے ابھی اشارہ کیا کہ دائیں طرف ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، تو ہمارے اکابرین نے ڈیفینیٹ بات ہے کہ اس کو باقاعدہ منایا اتنے اہتمام کے ساتھ، یہاں تک کہ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، تاریخ مکہ آپ اسے دیکھیں، اٹھائیں اسے، اس کے بعد فیصلہ کریں تاریخ میں لکھا کیا ہے کہ ایک وقت وہ بھی تھا جب یہ ابھی نجدی حکومت نہیں تھی، اس سے پہلے ترکی دور تھا، لوگ مشرق بردار جلوس نکالا کرتے تھے، پوچھا جاتا کہ یہ جلوس کس قسم کا، وہ کہتے کہ یہ وہ جلوس ہے کہ آمنہ کے لال کی خوشی منا رہے ہیں، اور شیرینی تقسیم کیا کرتے تھے، مٹھائیاں بانٹا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء علماء کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منائیں۔ آقا کریم علیہ السلام خود اپنی خوشی مناتے، کیسے؟ ہر پیر کا روزہ میرے کریم آقا علیہ السلام رکھا کرتے، اور جب صحابہ نے پوچھا حضور ہر پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یوم ولدت فیہ، یہ وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا تھا۔ اپنی پیدائش کی خوشی تو سرکار ہر پیر کے دن مناتے ہیں، تو یار اعتراض کرنے والے کہاں جائیں گے؟ ان کو چاہیے کہ اعتراض چھوڑ دیں۔ ہم تو دعوت فکر دیتے ہیں کہ سارے آپس میں بھائی بھائی بن جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے شروع کرتے ہیں، ورنہ رب تو وہ ہے جو ساری کائنات سے بڑھ کر، سارے علماء مشائخ سے بڑھ کر خود چرچے کرتا ہے۔ اور وہ کیسے چرچے کرتا ہے؟ اس نے تو اپنے محبوب کے اتنے چرچے کیے کہ کوئی روکنے والا روکتا رہے، کوئی رب کو کون روک سکتا ہے؟ اتنے چرچے ہوئے کیے، قرآن بھرا پڑا ہے سرکار کے چرچوں سے اور نعتوں سے۔ تو بہرحال وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، آقا کریم علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب جو نعمتیں ہم نے دی ہیں ان کا اظہار کرو۔ جب نبی کو نعمتوں کے اظہار کا حکم ہے تو ہم جیسے جو اللہ تعالیٰ نے نبی کی صورت میں ہمیں نعمت دی، ہم اظہار کیوں نہ کریں؟ یہ بھی رب کا حکم ہے، تو اس کا اظہار کرنا ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کی ہے۔ تو اس سے بڑھ کر اور نعمت کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ہے۔ آقا کریم علیہ السلام ایسے معجزات ساتھ لے کے آئے تھے، جیسے ہی آقا کریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، میرے کریم آقا علیہ السلام کو جب دیکھا گیا تو سرما ڈالا ہوا تھا آنکھوں میں، ناف بریدہ تھے، عام بچوں کی ناف کٹی ہوئی نہیں ہوتی، ناف پہلے سے کٹی ہوئی تھی، اور ختنے ہو چکے تھے، ختنے بھی کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ تو اور آقا کریم علیہ السلام رب کائنات جل وعلا کی بارگاہ میں حالت سجدہ میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں۔ سارے حیران ہو گئے کہ ابھی پیدا ہونے والا بچہ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ حالت سجدہ میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہا ہے، سارے حیران تھے۔ تو آج اگر ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں، کئی لوگ ایسے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ایسا ممکن ہے۔ میں کہتا ہوں قرآن کہہ رہا ہے ممکن ہے۔ کیسے؟ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام چولہے میں تھے، رب کائنات جل وعلا نے حضرت مریم علیہ السلام کے دل میں ڈالا اور کہا کہ کہہ دے کہ اس بچے سے پوچھ کے تیرا باپ کون ہے۔ بن باپ کے رب کائنات جل وعلا نے انہیں پیدا کیا۔ فاشارت الیہ، تو وہ ادھر اشارہ کر دیتی ہیں، وکانا فی المہد صبیہ، وہ تو ابھی پنگوڑے میں چھوٹے سے بچے تھے، چند دنوں کے تھے۔ تو پھر کیا کیا؟ قال انی عبداللہ، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پنگوڑے میں ہیں، چند دنوں کے ہیں، غالباً 3 دنوں کے ہیں، بول کیا رہے ہیں؟ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اب اتنا چھوٹا بچہ بول سکتا ہے عیسیٰ علیہ السلام، تو پھر کہیں گے، دعویٰ کریں گے کہ ہمارے نبی تو پنگوڑے میں بول لیتے، تمہارے نبی تو نہیں بولے۔ ہم کہیں گے ہمارے نبی نے سب سے پہلے سجدہ کیا، ٹھیک ہے۔ اور یہودیوں کے جو نبی ہیں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، ہمارے بھی کوئی نبی، آپ کو جب آپ کی والدہ اس میں دریا میں بہا دیتی ہیں، دریائے نیل میں، آگے سے فرعون محل میں، اس میں سے چونکہ نہر گزر رہی تھی، اس میں سے وہ صندوق دیکھتا ہے تو اپنی بیوی آسیہ کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ آسیہ کے ہاں اولاد نہیں تھی، اس نے کہا اس صندوق میں کیا ہے؟ غلاموں نے اسے پڑھ کے پکڑا، جب صندوق کھولا اتنا پیارا خوبصورت بچہ، بی بی آسیہ ہاتھوں میں لے لیتی، پیار کرتی، چومتی ہیں، کہتی ہیں کہ یہ ہمارے لیے دونوں کے لیے قرۃ عین لی و لک، تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ فرعون کہنے لگا مجھے لگتا ہے یہ وہی بچہ ہے جو میرا تختہ اٹھے گا، میرے لیے تو ٹھنڈک نہیں، تمہارے لیے ہوگا۔ یہاں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کاش کہ اگر فرعون یہ کہہ دیتا
کہ ہاں میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، اللہ اسے صاحب ایمان کر دیتا۔ بی بی آسیہ سلام اللہ علیہا نے یہ کہا صاحب ایمان ہوگی، اور ایسا ایمان کہ فرعون ذی الاوتاد، فرعون جو میخوں والا تھا، اس نے ان کے جسم میں کیل ٹھونک دیے، مگر اس کے باوجود انہوں نے دین سے روگردانی کی، اسلام قبول کر لیا تھا، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی۔ تو حضور والا کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ صحابہ نے بھی کیا، اولیاء نے بھی کیا، علماء نے بھی کیا، مشائخ نے بھی کیا، ہم کیوں نہ کریں؟ اسی تذکرے کے لیے تو ہم اس کا نام دے دیتے ہیں میلاد۔ میں تو کہتا ہوں یہ تذکرہ ہر وقت کرتے رہنا چاہیے، ہر رات کرتے رہنا چاہیے، کیوں نہ کریں؟ میرے کریم آقا علیہ السلام جیسا سونا نبی کوئی اور آیا ہی نہیں۔ سارے نبی اپنی جگہ، سارے نبیوں کی خوبصورتیاں اپنی جگہ، ایون کہ قیامت کا دن ہوگا، حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام بھی بڑے رشک کے ساتھ آقا کریم علیہ السلام کا دیدار کر رہے ہوں۔ یار وہ یوسف علیہ السلام جو حسن کے پیکر ہیں، جن کے لیے وہاں کی مصر کی عورتیں اپنی انگلیاں کاٹ ڈالتی ہیں، کٹ جاتی ہیں، احساس تک نہیں ہوتا، اتنا حسن تھا۔ مگر میرے کریم آقا علیہ السلام کے حسن پہ تو 70,000 پردے رب نے ڈالے ہوئے، تو میرے کریم آقا علیہ السلام کے حسن کے کیا کہنے، جو دیکھتا تھا فریبتا ہو جاتا تھا۔ عبداللہ بن سلام آئے، یہودیوں کے بہت بڑے مناظر تھے، آئے مناظرہ کرنے کے لیے، سرکار کا حسن دیکھا، قدموں میں پڑ گئے، اسلام قبول کر لیا۔ اور یہاں تک کہ ابو قرصافہ بہت بڑے صحابی ہیں، غلام تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے، امی جان اکیلی تھیں، خالہ کے گھر انہوں نے رہائش رکھی ہوئی تھی، اب یہ ابو قرصافہ جو ہیں، ان کی امی جان خالہ اکٹھی رہتی ہیں، بیٹا بکریاں لے کے جاتا ہے، چرا کے شام کو واپس لے آتا ہے۔ کسی نے بتا دیا کہ یہ بکریاں وہاں چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھا رہتا ہے، شام کو یہ واپس لے کے آ جاتا ہے۔ تو اب والدہ بھی، خالہ بھی کہتی ہیں کہ بیٹا آج کے بعد اللہ کے نبی کے پاس نہیں جانا۔ اس بیچارے کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، یہ اگلے دن نہیں جاتا، لیکن بے تاب ہے، بے تحاشا روتا ہے وہاں بیٹھ کے سارا دن، اور اس کے رونے کی وجہ سے بکریاں بھی چارہ نہیں کھاتی۔ شام کو جب واپس آتا ہے، جا کے کہتا ہے امی جان آپ نے مجھے منع کر دیا، خالہ جان آپ نے بھی منع کر دیا، میں آپ سے اور کچھ نہیں مطالبہ کرتا، صرف اتنا کہتا ہوں ایک بار میرے نبی کو آپ دیکھ لیں، فیصلہ آپ پہ، اس کے بعد بے شک مجھ پہ پابندی لگا دینا، ایک بار دیکھ ضرور لو۔ کہتے ہیں کہ دیکھنے میں کیا حرج ہے؟ اب خالہ کو بھی، امی جان کو بھی ساتھ لیتا ہے، وہاں چلا جاتا ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل نور موجود ہے، آقا کریم علیہ السلام کے رخ زیبا کو دیکھنا تھا، آنکھوں سے آبشار کی طرح آنسو برسنے لگے کہ تیرے جیا کوئی نہیں۔ سچی بات ہے، جب یہ خیال ہوا تو آقا کریم علیہ السلام پہ ایمان لے آئے، کہنے لگے کہ یہ وہ شخصیت ہے جس جیسا آج تک ہم نے کوئی نہیں دیکھا، ما رأینا مثلہ، ہم نے ان جیسا کوئی نہیں دیکھا، ہم نے ان جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ کہنے لگے کہ بیٹا آج کے بعد ہم کبھی نہیں روکیں گے، ہم بھی اسلام قبول کرتی ہیں، تم بھی اسلام قبول کر جاؤ، تم یہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ایک اور چرواہا تھا، وہ بھی بکریاں چرا رہا تھا، میرے کریم آقا علیہ السلام کی نگاہ نبوت پڑی، آقا کریم علیہ السلام کو نوجوان پسند آ گیا، اب جس پہ نگاہ پڑ جائے، وہ چرواہا تھا، میرے کریم آقا علیہ السلام اسے بلاتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا مجھے دودھ پلاؤ گے؟ وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرے مالک کی بکریاں میں تو بغیر اجازت خود نہیں پیتا، آپ کو کیسے پلا دوں؟ میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چلیں یار، جو بکریاں دودھ دیتی ان کا دودھ نہیں نکالتے ہم، وہ جس نے ابھی بچہ بھی نہیں پیدا کیا، جو ابھی بیائی نہیں گئی، جس نے ابھی بچہ ہی نہیں پیدا کیا، وہ بکری مجھے دو، میں دودھ نکال کے دیتا ہوں۔ اس نوجوان کے ذہن میں آیا ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے۔ اس نے چھوٹی سی بکری سامنے کر دی کہ اگر آپ نکال سکتے ہیں اس سے نکال لیں۔ اب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ ید اللہ والا ہاتھ رکھتے ہیں اور کیری میں دودھ آ جاتا ہے، دودھ تھن جو ہے وہ دودھ سے بھر جاتے ہیں۔ جب تھنوں میں دودھ آیا تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ برتن لے کے آؤ، کہنے لگا حضور میں نے برتن تو صاف رکھا ہی نہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لے آؤ نا، ادھر جاؤ، کوئی تلاش تو کرو۔ وہ آگے تھوڑا سا بڑھتا ہے تو ایک پتھر اس کے اندر سوراخ تھا، گڑھا بنا ہوا تھا، وہ پتھر اٹھا کے لے آیا، کہنے لگا حضور یہی برتن اسی میں ڈال دیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ید اللہ والے ہاتھوں سے جب دودھ دھوا نا، وہ سارا برتن بھر گیا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں پینا دودھ نے ہے، میں نے تیرے لیے نکالا۔ وہ دودھ پیتا ہے اور اتنا محتاط تھا، اتنا محتاط تھا، کہنے لگا حضور یہ میرے لیے جائز ہے؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے اپنا ہاتھ تیرے لیے جائز ہے اس لیے کہ یہ میرے معجزے کا دودھ ہے،
اللہ کی طرف سے کرم بخشی ہوئی ہے۔ تو بہرحال اتنی بڑی کرم بخشی، اب اتنی بڑی کرامت دیکھ کے معجزہ دیکھا، آقا کریم علیہ السلام تشریف لے گئے۔ اب اس سے رہا نہ گیا اور یہ سوچتا چاہ رہا ہے کہ اب میں کیا کروں۔ اب تو وہی یاد مجھے تڑپا رہی ہے کہ ایسے آقا کے پاس میں جا کے بیٹھوں نہ بیٹھوں۔ چلا جاتا ہے، مالک کو کہتا ہے کہ آج کے بعد میں نے نوکری نہیں کرنی، تو مجھے جو تنخواہ دیتے تھے نا کسی اور کو دے دینا، کوئی اور نوکر رکھ لو، میں نے اب نوکری کرنی ہے تو آمنہ کے لال کی کرنی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب مجھے اپنا بنا لیں اور مجھے علم سکھائیں۔ علمنی یا رسول اللہ مجھے علم عطا فرمائیے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام بس ایک نگاہ دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں انت عالم، تو عالم بن چکا ہے۔ نبی کی تو ایک نگاہ عالم دین بنا دے، آج 7-8 برس لگتے ہیں تب جا کے بندہ عالم دین ہونے کا کورس کرتا ہے۔ 7-8 برس چاہیے، پھر پریکٹس علیحدہ چاہیے، اس کے بعد عالم دین کا اطلاق ہوتا ہے۔ میرے نبی نے تو ایک نگاہ میں اسے عالم دین بنا دیا۔ حضور والا اس نبی کا تذکرہ پھر کیوں نہ کریں۔ یقین جانیے کہ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے چلی گئی نا، آپ کو پتہ ہے کہ جو ان کی سواری تھی چل نہیں سکتی تھی، لاغر تھی، لیکن ساری دائیوں سے بڑھ کر اس کا سفر تھا، سب سے آگے نکل گئی۔ اور یہاں تک کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جب اپنی جھونپڑی میں سرکار کو رکھتی ہیں، آقا کریم علیہ السلام ابھی چند سالوں کے، چند مہینوں کے ہیں، سالوں کے بھی نہیں، چند مہینوں کے، 1 ماہ یا 2 ماہ روایت میں آتا ہے، اتنا ہی عرصہ گزرا تھا۔ اس دوران میرے کریم آقا علیہ السلام کو بہت ساری عورتوں نے دودھ پلایا، بہت ساری عورتوں نے۔ حضرت ام ایمن کا بھی تذکرہ آتا ہے، یہاں تک کہ ان کا بھی تذکرہ آتا ہے جو ایسی خواتین جو کنواری تھیں، جن کے دودھ چھاتیوں میں نہیں تھا، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھاتیوں سے لگایا، اللہ نے ان کو بھی دودھ کی دولت سے منور کر دیا۔ خود آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں انا ابنو، آگے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں کنواری عورتوں کا بیٹا ہوں۔ اب یہ لفظ صحابہ حیران تھے کہ یا رسول اللہ کیسے کنواری عورتوں؟ فرمایا جن عورتوں نے بچپن میں مجھے دودھ پلایا نا وہ کنواری تھی۔ ایسی بھی عورتیں، میرے 3 عورتوں کا تذکرہ علماء نے کیا ہے۔ یقین جانیے کہ میرا نبی تو یہ بھی جانتا ہے کہ کنواری عورتوں نے مجھے دودھ پلایا، ایسے ہی جیسے موسیٰ علیہ السلام جانتے ہیں۔ پیارے موسیٰ علیہ السلام، قرآن میں تذکرہ ہے، میں اپنی طرف سے تھوڑا کہہ رہا ہوں، قرآن میں موجود ہے۔ رب کائنات جل وعلا نے یہ سبب بنانا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی امی جان وہاں آ جائیں۔ اب فرعون بی بی آسیہ کے کہنے پہ بچے کو رکھ تو لیتا ہے، کہتا ہے اب دودھ کا انتظام کیسے کرنا ہے۔ اب بہت ساری دائیاں بلائی گئیں، کسی کا دودھ موسیٰ علیہ السلام نہیں پی۔ رب کائنات جل وعلا فرماتے ہیں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، ہم نے دائیوں کا دودھ پینا ان پہ حرام قرار دے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام حلال حرام کو جانتے ہیں، ابھی چند دنوں کے بچے ہیں، دودھ حرام ہے الا امہ، مگر ماں کا دودھ، ماں کے دودھ کے لیے حلال تھا اور یہی حکم تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کو پہچانتے بھی ہیں۔ جب ماں آئی تو ہمشیرہ، چونکہ وہاں پہ تھی نا، ہمشیرہ نے کہا ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں جو اس بچے کو دودھ پلا لے گی، اس کا دودھ ہر بچہ پی لیتا ہے اور اس کے دودھ میں یہ تاثیر ہے، یہ بچہ ضرور اس کا دودھ پی لے گا۔ اب یہ تو نہیں بتایا کہ وہ میرا ہی بھائی ہے اور میری امی جان ہے وہ۔ تو فرعون کہنے لگا جاؤ اس کو بلا کے لاؤ، ہم اجرت بھی دیں گے، سب کچھ کریں گے۔ اب امی جان کو بلا کے لے آتی، امی جان کام بن گیا، رب نے قدرت ہی ایسی دکھائی، حکمت ہی ایسی دکھائی، اب میرے بھائی کو، میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام کو آپ خود ہی دودھ پلائیں گی۔ فرعون کے وہاں دربار میں بلایا جاتا ہے، آپ جب چھاتی سے لگاتی موسیٰ علیہ السلام دودھ پی لیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جانتے ہیں میری امی آ گئی نا، ورنہ بچپن میں بچہ چند دنوں کا کیسے جانتا ہے؟ وہ ایسے نبی تھے، وہ اتنا علم رکھتے تھے، اگر وہ رکھ سکتے ہیں ہمارے نبی کو علم کیوں نہیں بھائی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام اب تشریف لے جا رہے ہیں، اور جہاں وادی نمل آتی ہے، یہ یہاں سے جائیں نا اگر حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بستی کی طرف، یہ قبیلہ بنو سعد جہاں پہ آباد ہے، اسی مین روڈ کے اوپر ایک جگہ پہ لکھا ہوا وادی نمل۔ اس وقت آپ حج کر کے واپس آ رہے تھے اور وادی نمل میں جب پہنچے نا تو 3 کلومیٹر کا فاصلہ تھا۔ چیونٹی آپس میں بولتی ہے، ساری چیونٹیوں کو کہتی ہے اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ابھی لشکر آ رہا ہے سلیمان علیہ السلام کا، کہیں ایسا نہ ہو کہ لاشعوری طور پہ تمہیں پاؤں کے نیچے رون ڈالے۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا، تو اس کا یہ قول سن کے نبی مسکرایا۔ 3 میل کا فاصلہ ہے، چونٹی تو یہاں پڑی نظر نہیں آتی بندے کو، مگر نبی کو نظر بھی آتی ہے، اس کی مسکراہٹ بھی دیکھتے ہیں
چونٹی کا بول بھی دیکھتے ہیں. خود آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پیارے سلیمان علیہ السلام اس وقت مسکرائے جس کا ذکر قرآن میں اللہ جل شانہ نے فرمایا. جب مسکرائے کہ چونٹی کی آواز سن لی. اگر وہ آواز سن سکتے میرے نبی کیوں نہیں سن سکتے؟ اگر سلیمان علیہ السلام جو مسجد اقصیٰ میں میرے نبی کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے اور میرے نبی کے خادموں میں شامل ہیں، میرے نبی کے ماتحت ہیں، اگر وہ اتنی آواز سن سکتے ہیں، میرا نبی اپنے امتی کی آواز نہیں سن سکتا؟ یقیناً امتی جو ہے جہاں بھی ہو، جس جگہ پہ بھی ہو، جب بھی اپنے نبی کو پکارے گا آقا کریم علیہ السلام فریاد سنیں گے. فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. تو لہٰذا کہنے کا مطلب یہ اس نبی کے تذکرے ہم پھر کیوں نہ کریں؟ آقا کریم علیہ السلام دل کی جانتے ہیں. میں اپنا واقعہ سنا دیتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ہم جو مسجد نبوی کے کارپٹ بچھاتے ہیں، ان کارپٹ کی جو اصل وجہ کیا بنی، میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا، کئی سالوں سے مجھے شوق تھا کہ مسجد نبوی کا کارپٹ ہمیں اتنا حصہ مل جائے. میں تو اتنا حصہ لینا چاہ رہا تھا. بڑی بارگاہ تھی، وہاں سے اتنے حصے کی نہیں بڑے پورے کارپٹ کی منظوری ہو چکی تھی. میرے تو علم میں نہیں تھا. ایک دن ایسا ہوا کہ نماز فجر کے بعد میں وہاں پہ بیٹھا ہوں، قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہوں. تلاوت کرتے کرتے اچانک دیکھا کہ لوگ سارے چلے گئے اشراق کے بعد، اور چاشت ہونے والی تھی اس وقت، تقریباً سارے چلے گئے. جب سارے چلے گئے دیکھا چند لوگ دور دراز بیٹھے، کارپٹ ہی کارپٹ بچھے ہوئے سرخ رنگ کے اتنے کارپٹ. اب میری نگاہ کارپٹ پہ پڑتی، میں کہتا یا رسول اللہ، آپ کے طرف سے تو کبھی کوئی سائل خالی نہیں گیا. میں کتنے عرصے سے آپ سے کارپٹ مانگتا ہوں، میں تو تھوڑا سا مانگتا ہوں. چلے ویسے آپ تو مالک ہیں نا، آپ چاہیں تو پورا کارپٹ بھی دے سکتے ہیں. میں ایسے باتیں کر رہا تھا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محو گفتگو تھا، آنکھوں سے آنسو برس رہے تھے. قرآن کریم سامنے پڑھا تھا، پھر پڑھنا شروع کر دیتا، پھر روتا، پھر یاد آ جاتی، پھر سرکار سے ہم کلام ہوتا. یقین کریں وہ کیفیت ہی ایسی تھی، میں کیا بتاؤں آپ کو. یہاں تک کہ روتے روتے، میں کہتا ہوں جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے. تو یہاں سے میں اٹھ کے چلا گیا گھر والوں کے لیے جو ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے، وہ نماز فجر پڑھ کے جا چکے تھے، جا کے سو گئے تھے. میں ان کے لیے ناشتہ لے کے جاتا ہوں. جو میرے ساتھ امی جان اور دیگر فیملی ممبران تھے، میں اپنے کمرے والوں کے لیے ناشتہ لے کے گیا. میں نے کہا ناشتہ کر لو، اٹھو. تو میں نے کہا میں سونے لگا ہوں. جب میں سویا تو اتنے میں فون کی بیل بجی. میرے کزن نے فون اٹھایا تو پوچھا کہ کون. تو میں ابھی سن رہا تھا، نیند کی آغوش میں تھا لیکن سن رہا تھا، اتنی گہری نیند نہیں تھی. تو انہوں نے کہا کہ بابا جی کو پابند کر دیں، آج 4 بجے ان کو کارپٹ مسجد نبوی کا دینا ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. آج 4 بجے وہ کسی اور کو ٹائم نہ دیں، انہیں گاڑی پہ لے بھی جائیں گے، کارپٹ مسجد نبوی کا ان کو دیں گے، گفٹ بھی کریں گے. میں فوراً اٹھا، نیند ختم ہو گئی. میں نے پوچھا فیض رسول بھائی سے، میں نے کہا فیض رسول بھائی یہ بتائیں کہ وہ کہیں ہم سے پیسے تو نہیں مانگیں گے؟ کہنے کہ نہیں، وہ کہہ رہے تھے گفٹ کریں گے. گفٹ کا مطلب تو ہدیہ، اور ہدیہ کا مطلب فری، تو لہٰذا مسئلہ نہیں. میں نے کہا یار پیسے اس میں ہمارے پاس تو نہیں. اگر بل پر انہوں نے کہا پیسے بھی دو، کیونکہ میں نے تو کہا تھا پیسوں سے نہیں ملے تو میں لے لوں گا، لیکن اب تو پیسے نہیں ہیں. کہنے کہ کوئی بات نہیں، ہم جاتے ہیں نا، جو ہوگا دیکھا جائے گا. ہمیں وہ ایسی جگہ پہ لے کے چلے گئے، وہاں پہ کارپٹ خریدا. انہوں نے 1200 ریال کا کارپٹ خریدا. خریدنے کے بعد کہنے لگے کہ حضرت صاحب یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، آپ کو بول فرما. پورا کارپٹ مسجد نبوی کا مجھے انہوں نے دیا. پھر ہمیں تو جگہ کا پتہ چل گیا. پھر ہر دفعہ جب بھی جاتے چکر لگاتے، وہ مارکیٹ ہے جبل احد کی بیک سائڈ پہ، مقام حراج اس کو کہتے ہیں، وہاں گئے تو باقی کارپٹ بھی ہم نے وہاں سے خرید کر لی مدینہ منورہ میں. تو وہاں سے ہمیں ایک دن کارپٹ مل گیا، 4 اکٹھے ہم نے لے لیے وہاں سے. تو پیسے بھی نہیں تھے. میں نے ایک دوست کو فون کیا، مجھے پیسے چاہیے. کہنے کہ جتنے چاہیے حاضر ہیں بابا جی، مسئلہ ہی نہیں ہے. 3200 ریال کی مجھے پتہ ہے 4 کارپٹ اس وقت آئے تھے. 3200 ریال ان سے لیا. پھر میں نے کہا یار بکنگ کے پیسے بھی تھے، انہوں نے وہ بھی دے دیے. تو میں نے پاکستان آ کے ان کو پیسے واپس ان کو آن لائن کروا دیے. مسئلہ ہی نہیں ہے. اس لیے کہ جب شوق غالب آتا ہے تو پھر سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. مانگنے کے لیے بھی صدق یقین تو ہو نا. ہم تو مانتے ہیں کہ پتہ نہیں ملنا کہ نہیں ملنا. تو بات یہ ہے کہ ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد ہماری بات ہو جاتی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے کرنا، ان کا ذکر کرنا، تو یقین کریں کسی کو میلاد کہتے ہیں. اور یقین جانے میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ ایک چاول پہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھنا ہمارے اکابرین کا عمل ہے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، اور جسے نصیب ہو وہ 12 ربیع الاول کا روزہ بھی رکھے.
جسے نصیب ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں بھی مانگتا پھرے، آقا کریم علیہ السلام کی ثنا خوانی بھی کرے، سیرت کا تذکرہ بھی کرے، سورت کا تذکرہ بھی کرے۔ اور سورت کتنی سونی، میرے کریم آقا علیہ السلام کی ایک بہن تھی حضرت شیمہ، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بیٹی تھی۔ وہ شام کو بچے کو اٹھا کے نا، جیسے عورتیں بچے کو لے جاتی، چلے شام کا وقت ہے، لوگ اپنی ہڈیاں وغیرہ بنا رہے ہیں، گھر والے مصروف ہیں، تو یہ آپ کی بہن آپ کو اٹھا کے لے جاتی۔ دوسری عورتیں بھی اپنے اپنے بچے لے کے آ جاتی، بھائیوں کو اٹھا کے لے آتی بہنیں، اور کہتی کہ میرا بھائی بہت سونا ہے، وہ کہتی میرا زیادہ سونا ہے، وہ کہتی میرا زیادہ سونا ہے۔ جب حضرت شیمہ آقا کریم علیہ السلام کو اٹھا کے لے کے جاتی، کہتی کہ تمہارے بھائی جتنے بھی سونے ہیں مگر میرے بھائی کو تو دیکھو نا ذرا۔ اور کیفیت کیا ہوتی کہ وہ کہتی کہ شیمہ تیرے بھائی کے ساتھ تو ہمارا مقابلہ ہی نہیں ہے، یہ تو اتنا سونا ہے نا، اس سے تو سچی بات ہے ہمارے جتنے بھائی ہیں نا سب کا حسن ماند پڑ جاتا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے تو چاند کو اشارہ کیا انگلی کے ساتھ، 2 ٹکڑے کر دیے اور پھر جوڑ بھی دیا۔ اور کھڑے کہاں تھے؟ جبل ابو قبیس پہ، جو صفا کے ساتھ متصل ہے پہاڑ، اس پہ آج کل وہ شاہی محلات بنے ہوئے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ان کافروں کے مطالبے پہ اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف پہاڑ تھا۔ پھر سرکار نے اس کو جوڑ بھی دیا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام مولا علی شیر خدا کے لیے ان کی نماز پڑھانے کے لیے اشارہ کرتے ہیں، سورج پلٹ آتا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام تشریف فرما، ایک شخص آ گیا، کہنے لگا حضور یہ کھجور کے اوپر جو کوشا لگا ہوا ہے، اگر آپ اسے اشارہ کریں آپ کے پاس آ جائے پھر واپس جا کے لگ جائے تو میں اسلام قبول کر لوں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ کون سی مشکل ہے، اشارہ کیا، وہ کوشا وہاں سے ٹوٹا، سرکار کی گود میں آ گیا۔ پھر یہاں سے سرکار نے فرمایا جاؤ جا کے واپس لگ جاؤ۔ وہ اٹھا، ایسے وہ تابعداری کر رہا تھا، ایسے تو شاید ہم جیسا بندہ شاید اتنا نہ سمجھ پائے، وہ اتنا وہ سمجھ لیں جس کی سماعت بھی نہیں ہے، جس کی زبان بھی نہیں ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جاؤ واپس لگ جاؤ، اسی طرح اچھلتا ہے، ہوا کے دوش پہ جا کے وہیں پہ فٹ ہو جاتا ہے۔ جہاں کھجوریں تھی سارے صحابہ میں بانٹ دیتے کہ یہ میرا معجزہ ہے۔ معجزہ وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ اپنے نبی کو عطا کرتا ہے۔ جہاں سے عقل عاجز آ جاتی، دنگ رہ جاتی، کیسے ممکن ہے، ناممکن کو میرے نبی ممکن بنا دیتے ہیں۔ لیکن حکمت کیا تھی؟ علماء فرماتے ہیں حکمت یہ تھی کہ آج کا یہ دور آنا تھا، میرے نبی کے علم میں تھا۔ آقا کریم علیہ السلام اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ میزائل کے لیے بٹن پریس کر دیا جائے گا، میزائل اپنی جگہ سے نکل جائے گا۔ اب ارادہ بدل گیا کہ یار یہاں پہ تو نہیں پھینکنا تھا، یہ تو غلط جگہ، ہم نے تو آگے جا کے پھینکنا تھا یا کسی اور سائڈ پہ پھینکنا تھا۔ اچانک یاد آ گیا، دوسرا بٹن دبایا جائے گا، میزائل واپس آ گیا۔ میرے نبی دیکھ رہے تھے میزائل نکل گیا، پھر واپس بھی آ سکتا ہے، کل کو یہ نہ کہے کہ تمہارے نبی نے تو واپس نہیں بلایا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوشے کو توڑ کے واپس جا کے ایڈجسٹ بھی کر دیا، جا واپس جا کے لگ جا، جیسے آیا ایسے چلا بھی جا۔ کہتے ہیں نا کہ تیر سے کمان سے تیر نکل جائے واپس نہیں آتا، میرے نبی تو واپس کر کے بھی دکھا دیتے ہیں۔ یار ایسے سونے نبی کا تذکرہ نہ کریں، لوگ کنجوس ہیں، لوگوں کے پاس وفا نہیں رہی، سچی بات ہے بے وفا ہو گئے۔ مجھے بتائیے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو یہ تربیت دیں کہ یار یہ جو ہمارے نبی ہے نا یہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں رکھتے، یہ جو ہمارے نبی ہے نا ان کا اگر خیال نماز میں بھی اگر نماز نہیں ہوتی، یہ جو ہمارے نبی ہے نا یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ بس بے بس ہیں، محتاج ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، ان سے تو یہ میری لاٹھی زیادہ بہتر ہے، اس سے میں بہت کچھ کر لیتا ہوں، نبی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کے ولی بھی کچھ نہیں۔ مجھے بتائیے کیا آج کا نوجوان منہ پہ نہیں مارے گا کہ ابو جان تمہیں شرم نہیں آتی؟ آپ کہتے ہو کہ اللہ کا نبی کچھ نہیں کر سکتا، آج تو سائنسدان بیٹھ کے یہاں پہ ایک صرف بٹن کلک کرتا ہے سب کچھ کر سکتا ہے، وہ تو پوری دنیا تباہ کر سکتا ہے، ایک ایٹم بم چلا دے تو وہ ساری دنیا تباہ کر سکتا ہے، آپ کہتے ہیں نبی کچھ نہیں کر سکتا؟ مجھے بتائیے کہ ہم غلط راستے پہ نہیں لے کے جا رہے اپنی نسل کو؟ کاش کہ ہمیں اللہ کے نبی سے وفا نصیب ہو جاتی، پھر کبھی بھی ایسی باتیں اپنی اولاد کو ہم نہ سکھاتے، نہ کتابوں میں ایسی باتیں لکھتے۔ آج ہمارے قبلہ علامہ یعقوب فریدی صاحب بھی اسی بات کا رونا رو رہے تھے کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، آج تک مٹانے کی جرت نہیں ہو رہی۔ بظاہر دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے عاشق ہیں، ہم اللہ کے نبی کے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، بظاہر دعویٰ ہے، عملی طور پہ زیرو ہیں۔ آج وہی کتاب صراط مستقیم اسی طرح موجود ہے، وہی کتاب جس کو
علامہ صاحب نے بیان کیا جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، ان کی صفت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اور نبی آ بھی جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بھائی کیوں آ جائیں بھائی اور نبی؟ ٹھیک ہے، یہ قادیانیت کے لیے دروازہ کھولا گیا نا، تو کہنے کا مطلب یہ کتابیں آج بھی موجود ہیں۔ اور صراط مستقیم کے بعد اس کے تقویۃ الایمان کتاب، جس کو ہمارے علماء نے تقویۃ الایمان کا نام رکھا ہے، اور اس کا ترجمہ کتاب التوحید کے نام پہ ہوا، وہ کتاب اسماعیل دہلوی کی آج بھی۔ اور اسماعیل دہلوی کون تھا؟ یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا بیٹا تھا۔ سارے بیٹے سنی تھے، سارے بیٹے عاشق رسول تھے، لیکن ایک رندہ درگاہ ہوا، عبد الوہاب نجدی کی کتابیں پڑھ کے اس کا قائل ہو گئے۔ یہ پلاننگ تھی باقاعدہ، ان کو خریدا گیا، باقاعدہ دستاویزی پروف موجود ہیں، ان کا وظیفہ مقرر کیا گیا۔ لیکن سنیوں کا کوئی آج تک کوئی پیر کبھی وظیفہ نہیں لیتا، کوئی عالم دین سنیوں کا بکتا نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اختلافی باتیں کہتے تو ہیں علماء کہ نہ کریں، لیکن سچی بات ہے، درد دل کے ساتھ کر رہا ہوں، صرف دعوت فکر دے رہا ہوں کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یار یہ بھی دین کی باتیں کرتے ہیں، میں کہتا ہوں کاش کہ وہ بھی ادھر آ جائیں۔ ہمارے اندر جو خامیاں ہم بھی دور کرتے ہیں، مثال کے طور پہ ہمارے اندر جو خامیاں، ان کی میں تھوڑی سی نشاندہی کر دوں، آخری بات ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے اندر ایک سب سے بڑی خامی ہے کہ ہم نے ڈھول ڈمکوں پہ ہم نے نعتیں شروع کر دی، ہم نے شیعوں والی نعتیں پڑھنا شروع کر دی، ہم نے تمام تر مسلک اہل تشیع کو اجاگر کرنا شروع کر دیا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہمارے وہ نعت خواں بھائی وہ بہت ساری ایسی نعتیں پڑھ دیتے ہیں جن کا یقین کریں تذکرہ کرنا بھی کفر ہے، ایسے ایسے معاملات ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ انکار کر دینا کہ ان کا اور کوئی بھائی نہیں ہے، ان کا بھائی صرف اللہ کے نبی ہیں، مولا علی شیر خدا کے۔ بھائی مولا علی شیر خدا نے تو اللہ کے نبی کو کبھی نہیں کہا میرا بھائی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا آخرت میں میرا بھائی ہے، مگر حضرت علی نے تو کبھی نہیں کہا میرے بھائی ہیں۔ حضرت علی تو ہمیشہ یا رسول اللہ کہہ کے بلایا کرتے تھے، تو لہذا ادب ملوز خاطر رکھنا ہے۔ انہوں نے یہاں تک بھی کہہ دیا، وہ کہتے ہیں کہ علی ورگا زمانے تے کوئی ویر دکھا سن۔ اب یہاں پہ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ویر ہیں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت جعفر طیار حضرت اسماء بنت امیس کے شوہر ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام ان کو جنگ موتا میں بھیجتے ہیں اور بیٹھے مدینے میں ہیں، میرے کریم آقا علیہ السلام ہر صحابی کے بارے میں تذکرہ فرما رہے ہیں۔ سارے صحابہ جو نہیں گئے تھے، جن کو میرے کریم آقا علیہ السلام نے اجازت دی تھی، وہ سرکار کی مجلس میں ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام جنگ موتا کے حالات یہاں بتا رہے ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام فرمانے کہ اب جھنڈا فلاں کے ہاتھ میں ہے، وہ بھی شہید ہو گیا، اب جھنڈا فلاں نے اٹھا لیا، وہ بھی شہید ہو گیا، اب جھنڈا فلاں کے ہاتھ میں ہے، حضرت جعفر کے ہاتھ میں، وہ بھی شہید ہو گئے۔ اب میرے کریم آقا علیہ السلام یہاں تک بس نہیں، حضرت اسماء کے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں، حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے لگتا ہے آپ مجھے حضرت جعفر طیار حضرت جعفر کی خبر دینے آئے۔ فرمایا ہاں یہی خبر دینے آئے، لیکن وہ بھی جانتی ہیں کہ اللہ کے نبی ایسے چل کے نہیں آئے، اور چیخ بلند ہوتی سرکار فرماتے ہیں صبر سے کام ہو۔ اللہ نے جعفر کو تیار بنا دیا ہے، طیارے کو کہتے ہیں جو طیارے کی طرح ہوا میں بلند ہو، اڑتا پھرے۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے ابھی جعفر طیار کو دیکھا، جھرمٹ میں، فرشتوں کے جھرمٹ میں یہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے مجھے سلام کیا، میں نے اسے اس کے سلام کا جواب دیا۔ اللہ کے نبی بیٹھے مدینے میں ہیں اور وہاں جنگ موتا ہے جہاں پہ وہ شہید ہوئے ہیں، لیکن فرشتوں کے جھرمٹ میں وہ یہاں سے روحانی پرواز کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وعلیک السلام وعلیک السلام وعلیک السلام۔ صحابہ کہتے ہیں حضور کس کو سلام کا جواب دے ہیں؟ اور میں ابھی طیار میرا صحابی ہے نا جعفر طیار، مولا علی شیر خدا کا سگا بھائی، یہاں سے گزرا ہے، اس نے مجھے سلام کیا، میں نے اس کے سلام کا جواب دے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بارے میں اور آپ کی صورت کے بارے میں، سیرت کے بارے میں کوئی کجی کمی ہے ہو تو تب تو کوئی بندہ بات کرے، جب ان کے اندر کمی ہے ہی نہیں تو حالات کیا ہے؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہ تو حضرت حسان بن ثابت جنہوں نے پورے توجہ کے ساتھ نہیں دیکھا ابھی، کیسے دیکھتے تھے؟ کسی نے پوچھا کہ اے حسان آپ نے تو نبی کا چہرہ دیکھا ہوگا کیسا تھا؟
کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے کبھی ٹکٹ کی بات کے نہیں دیکھا تھا، ہمت ہی نہیں پڑتی تھی، اتنا نور ہوا کرتا تھا، میں ایسے دونوں اپنے ہاتھ یہاں پہ رکھ لیتا، انگلیوں کے درمیان کی جو جگہ ہوتی اس میں سے اللہ کے نبی کا چہرہ تکا کرتا تھا، ہمت نہیں تھی کہ چہرے پہ نظریں گاڑ لیتا۔ حضرت میمونہ بنت کرزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی پیاری صحابیاں ہیں، والد محترم کو کہتی کہ آج مجھے پتہ چلا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دینا، آپ تشریف لائے ہوئے ہیں، مجھے بھی لے کے چلو۔ تو والد محترم اپنی لفتے جگر کو بیٹی کو ساتھ لے کے آتے ہیں سرکار کی زیارت کے لیے۔ حضرت میمونہ بنت کرزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کی قسم میں نے جب بھی نبی کے چہرے کو دیکھنا چاہا، آقا کریم علیہ السلام کے چہرے پہ نور اتنا برس رہا تھا کہ میری آنکھیں چوندے آ جاتی، میں فوراً اپنی نگاہیں نیچی کر لیتی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں آقا کریم علیہ السلام کا چہرہ دیکھ نہیں پائی، ہاں البتہ سرکار کے میں پاؤں مبارک کو دیکھتی رہی، پاؤں مبارک کی جو انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی ہے وہ قدرے بڑی ہے انگوٹھے سے، اور اس کا اتنا حسن کہ آج بھی میں جب کبھی یاد کرتی ہوں نا تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے، اتنی پیاری خوبصورت انگلی مبارک تھی۔ حضور صحابہ نے تذکرہ اور کیسے کرنا تھا مجھے کر رہے ہیں، یہ ہمیں کیا اللہ کے نبی بتا کے گئے؟ یقیناً اللہ کے نبی کے صحابہ نے ہمیں بتائیں، صحابہ نے تذکرہ کیا تو ہمیں پتہ چلا۔ تو اور مجھے بتائیں میلاد کس کو کہتے ہیں؟ جو میلاد میں بھنگڑے ڈالے جاتے ہیں اور نمازیں قضا کی جاتی ہیں اور میلاد کی آڑ میں لوگ بے حیائی کے کام کرنا شروع ہو چکے ہیں، وہ میلاد کی آڑ میں بچیوں کو خوبصورت بنا کے سواریوں پہ بٹھا کے بازار میں لے کے جا رہے ہیں۔ میں نے ابھی ملتان کی ایک ویڈیو دیکھی تھی، ایک بچی کو فل میک اپ کرا کے دلہن بنا کے چوک میں بٹھایا ہوا تھا، لوگ اس کے نظارے کر رہے تھے۔ یہ بے غیرتی اور بے حیائی ہے، یہ میلاد نہیں ہے، اس سے تو اللہ کے نبی بھی ناراض ہوتے ہیں۔ ہمارے اندر جو خامیاں ہم نے بھی دور کر دی، یہ ہمارے مسلک کی آڑ میں یہ کام ہو رہا ہے اور بڑا غلط ہو رہا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عورت کے پردے کے حوالے سے کیا فرمایا؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بہترین عورت کون ہے، خیر النساء کون ہے، جو بہترین عورت ہے وہ کون ہے؟ ہم صحابہ بیٹھے ہوئے، ایک صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ جو نمازیں باقاعدگی سے پڑھے وہ بہترین، ایک کہنے لگا حضور جو سارے دن کے روزے رکھے، ایک کہنے لگا حضور جو تہجد پڑھے۔ سارے صحابہ نے اپنا اپنا نظریہ پیش کیا۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اٹھ کے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے بیٹھے اٹھ کے گھر چلے جاتے، ساتھ ہی تو گھر تھا، حجرہ اٹیچ تھا نا، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا کاشانہ اقدس بھی تو متصل تھا نا، چلے جاتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد واپس آتے ہیں اور آقا کریم علیہ السلام کی مجلس میں اسی طرح بیٹھ جاتے ہیں۔ ابھی سرکار سوال و جواب کر رہے ہیں، ہر کسی سے پوچھ رہے ہیں کہ بہترین عورت کون ہے، بہترین عورت کون ہے، ہر سے ابھی بتا رہا ہے اپنا اپنا نظریہ۔ مولا علی شیر خدا اتنے میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، عرض کرتے حضور میں بتاؤں سب سے بہترین عورت وہ ہے جو نہ کسی غیر محرم کو دیکھے نہ غیر محرم اسے دیکھے، وہ سب سے بہترین۔ اب مجھے بتائیے کہ جواب کیا تھا کہ علی تیرا جواب سچ ہے، تیرا جواب ٹھیک ہے، یہ چاہیے تھا نا؟ نہیں، یہاں پہ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا؟ میں علی، میں اسی لیے تو کہتا ہوں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ صحابہ بھی سن رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا، جواب تو یہ چاہیے تھا نا کہ اے علی تو سچ کہتا ہے کہ بالکل یہ سوال ٹھیک ہے؟ نہیں، میں علی میں کہا نہیں کرتا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ میرے آقا یہ جانتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا ابھی جو مجلس سے اٹھ کے گئے ہیں نا، میری بیٹی میری لگتے جگر سے پوچھ کے آئے، یہ سوال کا جواب صرف وہی دے سکتی ہے آج تک جس نے نہ غیر محرم کو دیکھا ہے نہ غیر محرم نے اسے دیکھا ہے۔ سچی بات، یہ معمولی بات نہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کی وہ لفتے جگر، وہ صاحبزادی اتنا پردے کا اہتمام کرتی، اتنا پردے کا اہتمام کرتی۔ عمران بن حسین میرے کریم آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ آخری بات عرض کرو، ٹائم زیادہ لے لیا آج میں نے، وہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں عمران بن حسین آج میں نے اپنے لفتے جگر سیدہ فاطمہ کے پاس جانا ہے، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ کہنے لگے حضور مالک کیا حکم ہے تو میں چلا جاتا ہوں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ میرے ساتھ عمران بن حسین بھی ہیں، انہوں نے بھی اندر آنا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس تو اتنا کپڑا نہیں ہے، تن کے کپڑے تو موجود ہیں لیکن اتنا بڑا کپڑا نہیں ہے جس کو میں اپنے جسم کے اوپر ڈھانپ لوں، ابھی ان کو نہ بلائیے گا۔
میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کاندھے سے کالی کمری اتار کے پھینکتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے درد جگر، اے سیدہ، اے فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا، آپ اس چادر سے اپنے آپ کو ڈھانپ لیں۔ یہ ہے طریقہ ملاقات کا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابی کو حضرت عمران بن حسین کو ساتھ لے گئے اور وہ سرکار کے پیچھے بیٹھ گئے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی لفظ جگر کا حال پوچھا اور ان سے باتیں کی، اس کے بعد واپس آئے۔ یہ ہے طریقہ۔ تو آج تو پہلے ملاقات کروائی جاتی ہے، میری وائف ہے جی، یہ میری بیگم ہے جی، یہ فلاں ہے جی۔ یار افسوس کی بات ہے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شریعت نہیں ہے۔ شریعت تو وہ ہے کہ اتنا پردہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں۔ یہ یقین کریں، کان کھول کے سننے والی حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، کام آئے گی آپ کی۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ جو کتا ہے نا، کتا اگر اس پہ آلودگی لگی ہو، نجاست لگی ہو، کوئی بندہ جمعہ پڑھنے کے لیے آ رہا ہے یا نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، کتا ساتھ سے لگ کے چلا گیا، وہ نجاست آپ کے کپڑوں پہ لگ گئی تو حکم ہے کہ اس کو دھویا جائے، اس کے بعد نماز ہوگی، ورنہ نماز نہیں۔ یہ نجس ہے، ناپاک ہے۔ لیکن خنزیر جو اتنا حرام ہے، قطعی حرام ہے، جس کے حرام ہونے میں شک ہی نہیں ہے، وہ اگر نجاست والا نہ ہو، خشک جسم ہے اس کا، وہ جسم سے ٹچ ہو گیا تو وہ بھی حرام ہے۔ اب یہاں پہ آقا کریم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، غیر محرمہ عورت کے ساتھ غیر محرم مرد کا ہاتھ ملانا، بغیر نکاح کے ہاتھ ملانا اتنا برا ہے جتنا کہ خنزیر جس پہ نجاست لگی ہوئی ہو۔ خنزیر تو بغیر نجاست کے بھی حرام ہے نا۔ کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ خنزیر جس پہ نجاست لگی ہوئی ہو، وہ نجاست والا خنزیر اگر ٹچ ہو تو یہ بھی اتنا نہیں جتنا کہ غیر محرم کے ساتھ ہاتھ ملانا، غیر محرمہ عورت کے ساتھ ہاتھ ملانا اتنا برا ہے، خنزیر سے بھی بدتر ہے۔ یہ تعلیم ہے میرے نبی کی۔ تو آج جو کچھ اسلام کے نام پہ ہو رہا ہے، یقین جانیے کہ سچی بات ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اللہ کریم جل وعلا ہمیں سوچنے کی، سمجھنے کی توفیق دے، آقا کریم علیہ السلام کی صورت اور سیرت کا تذکرہ کرنے کی توفیق دے، میلاد پاک کو شرعی احکامات کے مطابق منانے کی توفیق دے۔ وما علینا